آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان دو سیکشنز کی جنہیں عام طور پر ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، سیکشن 406 اور سیکشن 420۔ سیکشن 406 ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اور سیکشن 420 ہے چیٹنگ اینڈ ڈس آنیسٹلی انڈیوسنگ دا ڈیلیوری آف پراپرٹی۔ اب دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو دونوں offences ایک جیسے ہی لگتے ہیں، کیونکہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اور چیٹنگ دونوں میں ہی فراڈ، ڈس آنیسٹی اور دھوکہ دہی جیسے ایلیمنٹس تو ملتے ہیں، لیکن ان کے لیگل کانسیکوینسز اور انگریڈینٹس بالکل مختلف ہیں۔ اور اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک لینڈ مارک انڈین ججمنٹ نے سیکشن 406 اور سیکشن 420 کے درمیان ایک بہت بڑا فرق واضح کیا ہے، اینڈ دس ججمنٹ از ارشد نیاز خان ورسز محمد مصطفیٰ۔ اس کیس کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ سیکشن 406 اور سیکشن 420 میں اصل فرق کیا ہے، ان کا لیگل میننگ کیا ہے، اور کورٹ نے کس بنیاد پر ان کے درمیان ایک باؤنڈری ڈرا کی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ کس کیس کے ذریعے ان دونوں سیکشنز کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا۔ ایک طرف ہے ارشد نیاز خان جو کہ دو زمینیں بیچ رہے ہیں، ایک وہ زمین جو ان کی اپنی ہے اور دوسری وہ زمین جس کی ان کے پاس پاور آف اٹارنی موجود ہے، اور دوسری طرف ہے محمد مصطفیٰ جو کہ اس کیس میں ان دونوں زمینوں کے خریدار ہیں۔ ارشد خان نے محمد مصطفیٰ کو یہ یقین دلایا ہے کہ ان کے زمین کے کاغذات، ٹائٹل اور ساری لیگل فارمیلٹیز بالکل کلیئر ہیں، اور اس زمین کو بیچنے کا بھی وہ پورا اختیار رکھتے ہیں جس کی ان کے پاس پاور آف اٹارنی موجود ہے۔ اب 16 فروری 2013 کو ان دونوں کے درمیان 43 لاکھ روپے میں ڈیل ڈن ہوتی ہے، جس میں سے محمد مصطفیٰ نے ارشد خان کو 20 لاکھ روپے دے دیے ہیں اور باقی کے 23 لاکھ رجسٹری کے وقت دینے کا فیصلہ ہوا، لیکن ارشد خان نے نہ تو رجسٹری کروائی اور نہ ہی ایڈوانس کے 20 لاکھ روپے واپس کیے۔ اب یہاں اصل مسئلے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے تقریباً 8 سال کے بعد یعنی 19 جنوری 2021 کو ارشد خان کے خلاف کمپلین فائل کی، اور 8 فروری 2021 کو پولیس نے FIR لکھی سیکشن 406 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اور سیکشن 420 چیٹنگ اینڈ ڈس آنیسٹلی انڈیوسنگ دا ڈیلیوری آف پراپرٹی آف انڈین پینل کوڈ۔ اب جب کورٹ کے فیصلے کی باری آئی تو کورٹ نے واضح کیا کہ سیکشن 406 اینڈ 420 آر میوچولی ایکسکلوسیو۔ میوچولی ایکسکلوسیو مطلب یہ دونوں سیکشنز ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یعنی اگر ایک موجود ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا، مطلب یہ دونوں سیکشنز ایک ساتھ سیم سیٹ آف فیکٹس پر اپلائی نہیں ہو سکتے۔ اب کورٹ نے اپنی اس بات کی کیا وجہ بیان کی؟ کورٹ نے اپنی ریزننگ میں سب سے پہلے سیکشن 406 اور پھر سیکشن 420 کو ڈیفائن کیا، اور پھر وہ صورتیں بتائی جن پر یہ دونوں سیکشنز اپلائی ہوں گے۔ سب سے پہلے سیکشن 406 کے حوالے سے کورٹ نے کہا سیکشن 406 تب اپلائی ہوتا ہے جب انٹرسٹمنٹ ثابت ہو۔ انٹرسٹمنٹ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص نے آپ پر یقین کیا اور اس یقین پر آپ کو اپنی پراپرٹی دے دی، یعنی یہاں سب سے پہلے ٹرسٹ کا ریلیشن بنتا ہے، اور پھر اس ٹرسٹ کی بنیاد پر ایک شخص آپ کو اپنی پراپرٹی دے رہا ہے، یعنی یہ ہے انٹرسٹمنٹ۔ اب جب آپ اس ٹرسٹ کو توڑ کر اس پراپرٹی کو مس یوز کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ انڈر سیکشن 406۔ یعنی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے لیے 3 ایلیمنٹس کو ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ہے انٹرسٹمنٹ، یعنی کہ کسی کا یقین کرنا اور اپنی پراپرٹی آپ کے حوالے کرنا۔ دوسرا ڈس آنیسٹ انٹینشن، یعنی ٹرسٹ کے بعد دھوکہ دینے کا ارادہ ہوگا۔ اس کے بعد مس یوز آف پراپرٹی، یعنی کہ اس پراپرٹی کا غلط استعمال ہوگا۔ تو these 3 elements will collectively constitute criminal breach of trust under section 406۔ تو اس طرح سے کورٹ نے سیکشن 406 کے مطلب کو واضح کیا۔ اب جب سیکشن 406 کو اس کیس کے حوالے سے دیکھا گیا تو کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کمٹ نہیں ہوا، کیونکہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے لیے تو انٹرسٹمنٹ، ڈس آنیسٹ انٹینشن اور مس یوز آف پراپرٹی کا ہونا لازمی ہے، جبکہ اس کیس میں یقیناً بھروسہ تو دیا گیا تھا جو کہ بعد میں توڑا بھی گیا، لیکن کسی قسم کا مس یوز آف پراپرٹی نہیں ہوا، لہٰذا اس کیس میں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ انڈر سیکشن 406 اپلائی نہیں ہوتا۔ اب سیکشن 420 کے حوالے سے کورٹ نے کہا کہ سیکشن 420 کا تعلق ہے چیٹنگ اینڈ ڈس آنیسٹلی انڈیوسنگ دا ڈیلیوری آف پراپرٹی، یعنی جب آپ کسی کو جھوٹ بول کر یا فالس ریپرزینٹیشن دے کر اسے مجبور کریں اور اکسائیں کہ وہ اپنی پراپرٹی آپ کو دے دے، دس از چیٹنگ۔ مطلب سیکشن 420 میں کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں ہوتا بلکہ شروع سے ہی ارادہ دھوکہ دینے کا ہوتا ہے۔ سو ڈس آنیسٹ انٹینشن، ڈیسیٹ اینڈ انڈیوسمنٹ ول کلیکٹیولی کانسٹیٹیوٹ چیٹنگ۔ اب جب سیکشن 420 کو اس کیس کے حوالے سے دیکھا گیا تو کورٹ نے کہا کہ یہاں سیکشن 420 بھی اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ 420 میں انیشیل انٹینشن ہی ڈس آنیسٹ ہوتی ہے، جبکہ
इस केस में प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाई कि एग्रीमेंट के वक्त अरशद खान का इरादा धोखा देने का था भी या नहीं, यानी एविडेंस में कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट जैसा एविडेंस ही नहीं मिला। मुख्तसर अल्फाज में कोर्ट ने अपनी जजमेंट में सबसे पहले सेक्शन 406 और सेक्शन 420 को डिफाइन किया, इनके फर्क को वाज़िया किया और फिर वजूहात बयान की कि किन बुनियाद पर ये दोनों सेक्शंस इस केस में अप्लाई नहीं होते। इन दोनों सेक्शंस के फर्क के अलावा भी कोर्ट ने एक और अहम बात की। कोर्ट ने कहा सिर्फ वादा ना निभाना, जैसे कि इस केस में हुआ कि ना तो रजिस्ट्री की गई और ना ही एडवांस पेमेंट वापस की गई, यानी इस केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट हुआ है, विच इज एंटायरली अ सिविल मैटर। और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साबित नहीं करता कि इरादा बेईमानी का था। हो सकता है बाद में हालात बदल गए हों जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। इस केस से ये वाज़ह होता है कि किसी पर इल्जाम लगाना कितना आसान है और उसे साबित करना कितना मुश्किल है। यानी अगर महज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बन जाता जब तक कि मेंस रिया यानी इविल इंटेंशन और बाकी कानूनी शर्तें पूरी ना हो। लिहाजा ऐसे मामला जो सिविल नेचर के हों उनको हल करने के लिए क्रिमिनल लॉ को हथियार नहीं बनाना चाहिए। अब पाकिस्तान के लीगल पर्सपेक्टिव से भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। पाकिस्तानी कोर्ट ने भी सिविल मैटर में क्रिमिनल लॉ के मिसयूज को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है, यानी हमारे लॉ में एक क्लियर लाइन ड्रॉ की गई है सिविल डिस्प्यूट्स और क्रिमिनल ऑफेंसेस में। सिविल मैटर में रेमेडी सिविल कोर्ट से मिलती है और क्रिमिनल केस तब बनता है जब मेंस रिया यानी इविल इंटेंशन साबित हो। आखिर में ये केस एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हर पैसा वापस ना करना, हर एग्रीमेंट तोड़ देना चीटिंग या क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। लॉ का मकसद इंसाफ है, बदला नहीं। इसलिए कोर्ट्स कहते हैं लेट सिविल मैटर्स रिमेन सिविल, और जब तक डिसऑनेस्ट इंटेंशन या इंट्रस्टमेंट क्लियरली साबित ना हो तो सेक्शन 406 और सेक्शन 420 अप्लाई करना सिर्फ किसी पर प्रेशर डालने के लिए मिसयूज ऑफ लॉ है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट्स के लिए है, पैसा रिकवर करने के लिए नहीं।